رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کی نیت فرمائی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ لیا اور روانہ ہوئے۔ سب سے پہلا پڑاؤ آپ علیہ السلام نے ذوالحلیفہ کے مقام پر کیا، اب یار علی جسے کہتے ہیں۔ یہاں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ ایک رات یہاں قیام فرمایا اور پھر آگے روانہ ہوئے۔ یہاں سے روانہ ہونے کے بعد آپ علیہ السلام نے ملل کے مقام پر قیام کیا۔ ملل کے بعد آگے آپ نے روحا کے مقام پر قیام کیا۔ روحا کے مقام پر ایک کنویں پر رکے اور وہاں سے پانی پیا اور فرمایا کہ اس کنویں میں سے 70 نبیوں نے پانی پیا۔ روحا سے پھر آگے چلے عصایا کے مقام پر رکے، عصایا سے پھر آگے چلے عرج کے مقام پر قیام کیا، عرج سے پھر آگے چلے ابوا کے مقام پر قیام کیا۔ ابوا کے مقام پر قیام کی جو تفصیل تھی میں نے عرض کی تھی گزشتہ جمعۃ المبارک۔ یہاں پر ایک رات رکے اور پھر اگلے دن یہاں سے آگے سفر جاری ہوا۔ ابوا سے آگے جانے کے بعد عصفان کے مقام پر قیام کیا، اور جب عصفان کے مقام پر پہنچے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا حضرت بلال سے کہ بلال یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ عصفان کا مقام ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ابھی دیکھا ہے حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام احرام باندھ کر حج کے لیے جا رہے ہیں۔ یہاں سے پھر آگے چلے مر زہران کے مقام پر قیام کیا، وہاں سے پھر آگے چلے صرف کے مقام پر قیام کیا، وہاں سے پھر آگے چلے تنعیم کے مقام پر قیام فرمایا۔ یہ وہ ساری جگہ ہیں کہ جہاں پر آپ علیہ السلام نے سفر کے دوران پڑاؤ کیا ہے۔ تنعیم کے مقام پر رکے اور آپ علیہ السلام نے احرام کی چادروں کو تبدیل فرمایا، وہی کپڑا جو یمن سے آتا تھا اس کی 2 چادریں آپ علیہ السلام نے دوسری پہن لی، جو پہلے پہنی ہوئی تھی وہ بدل لی۔ یہاں سے آگے آئے ذی طوا کے مقام پر رکے۔ ذی طوا کے مقام پر آپ علیہ السلام نے وہاں پر کنواں ہے مکہ میں، وہاں پہ غسل فرمایا ہے، یعنی کہ اپنے وجود پر اپنے بدن پہ پانی بہایا۔ اور ذی طوا سے آپ علیہ السلام اب عمرے کے لیے آگے آ رہے ہیں، اور یہاں پر آپ کے ساتھ کم و بیش 1 لاکھ سے زائد صحابہ جمع ہو چکے ہیں۔ ذی طوا سے جب آگے بڑھے ہر مقام پر رکتے رہے، مختلف معجزات مختلف واقعات کا صدور ہوا۔ ذی طوا سے آگے آئے، جس طرف صفا اور مروہ کی سعی ہے وہاں پر آپ علیہ السلام کے خاندان کا ایک دروازہ بابو بنی ہاشم یہ یہاں پہ موجود تھا۔ آپ علیہ السلام بیت اللہ میں داخل ہوئے تو بابو بنی ہاشم سے داخل ہوئے۔ اس دروازے پر جب پہنچے تو مکہ کے بچے، خاندان کے بچے اور مکہ کے بچے دوڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رکے اور بچوں سے پیار کیا، انہیں گلے لگایا، انہیں اپنے ساتھ سواری پہ کسی کو آگے بٹھایا، کسی کو پیچھے بٹھایا، بچوں سے پیار کیا۔
جب بھی سفر سے واپس آئیں یا سفر میں جائیں تو بچوں سے پیار کریں. یہ انداز، یہ ادائے نبوت ہے. بچوں سے پیار کرنے کے بعد بابو بنی ہاشم سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے ہیں مکہ میں، بیت اللہ میں. اور بیت اللہ میں داخل ہونے کے بعد سیدھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں حجر اسود کے پاس. اور یوں سامنے حجر اسود ہے، یوں مجھے دیکھیے. آپ علیہ السلام نے حجر اسود کو بوسہ دیا. بوسہ دینے کے بعد پھر حجر اسود پر آپ علیہ السلام نے سجدہ کیا. بیت اللہ کی دیوار ہے، آپ نے پھر بوسہ دیا، پھر سجدہ کیا. آپ نے پھر بوسہ دیا، پھر سجدہ کیا. 3 مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے اور پھر سجدہ کیا ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. اپنے رب سے مناجات اور دل کی باتیں اور دل کی دھڑکنوں میں کچھ یادیں، ماضی کی کچھ یادیں تازہ ہوئی اور آنکھوں سے آنسو کی برسات جاری ہوئی اور بہت روئے ہیں. یہاں پر رونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف شروع کیا. اور جب طواف کر رہے ہیں اور طواف کرتے کرتے ملتزم کے مقام پر پہنچتے ہیں، یہاں پہنچ کر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا پڑھتے ہیں ملتزم کے سامنے جب ہوتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں. اور پڑھتے پڑھتے پھر آپ علیہ السلام حجر اسود کے قریب پہنچتے ہیں. تیسرے یا چوتھے چکر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر، حجر اسود پر بوسہ دینے کے لیے لڑائی مت کرنا، جگہ ملے تو بوسہ دینا، جگہ نہ ملے تو استسلام کرنا. ہر طواف کے چکر میں آپ علیہ السلام نے استسلام کیا ہے. پہلی مرتبہ بوسہ دیا، پھر حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور آپ علیہ السلام یوں چھڑی حجر اسود کو لگاتے تھے، رش ہو گیا تھا اور اس چھڑی کا بوسہ لیتے، استسلام کرتے اور طواف کرتے جا رہے ہیں. اور حضرت عمر سے یہ کہا کہ حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت لڑائی مت کرنا. آج وہاں جمع غفیر ہے، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، وہ وہاں پہ دھکے دیتے ہیں اور یہاں تک کہ خواتین، عورتیں بوسہ دیتے ہوئے مردوں کے ساتھ اختلاط کرتی ہیں، جو حرام ہے. ایک مسنون عمل کے لیے حرام کام، گناہ کا کام. اگر جگہ ملے، سہولت ہو، آسانی ہو تو بوسہ دیجئے. سہولت نہیں ہے، رش ہے، جمع غفیر ہے وہاں پر، تو آپ کو بوسہ دینے کا حکم ہی نہیں ہے، استسلام کا حکم ہے. آپ علیہ السلام نے استسلام کیا اور طواف کرتے جا رہے ہیں. طواف کرتے ہوئے 7 چکر مکمل کیے. پھر آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے مقام کے قریب تشریف لائے. وہاں پہ آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا فرمائی. پھر رسالت میں آپ علیہ السلام نے زمزم پیا اور جب طواف کر رہے ہیں تو آپ علیہ السلام نے دیکھا حضرت عمر بن خطاب کو کہ وہ مقام ابراہیم کے قریب کھڑے سوچ رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کیا سوچ رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، میں جب طواف کرتے ہوئے یہاں آتا ہوں تو مجھے ابراہیم علیہ السلام کے سجدے یاد آ جاتے
جاتے ہیں، مجھے یاد آتا ہے کہ یہ وہ مقام عظمت ہے جہاں پہ ابراہیم و اسماعیل، جہاں پہ ذبیح اللہ اور خلیل اللہ نے سر جھکایا تھا، سجدے کیے تھے۔ یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے، میرا دل کرتا ہے میں بھی یہاں پہ سجدہ کروں، لیکن اے آمنہ کے لال آپ حکم دیں گے تب کروں گا۔ آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے، جبرائیل امین آئے، اللہ کا قرآن نازل ہوا، اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، اے میرے پاک پیغمبر واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، آج کے بعد قیامت تک ہم آپ کے عمر کی اس محبت کو آپ کی سنت بناتے ہوئے یہاں پر سجدہ کرنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ لازم کر رہے ہیں کہ جو بھی زائر حرم بیت اللہ میں آئے گا، عمرے کے لیے آئے گا، حج کے لیے آئے گا، زیارت کے لیے آئے گا، جب تک وہ فاروق اعظم کی ادا کو، یاد کو تازہ کرتے ہوئے مقام ابراہیم پر سر نہیں جھکائے گا، سجدہ نہیں کرے گا، نہ عمرہ قبول کریں گے نہ حج قبول کریں گے۔ پھر وہاں سے آپ علیہ السلام زمزم کی طرف تشریف لائے اور خوب زمزم پیا۔ پھر وہاں سے آپ علیہ السلام صفا کی طرف تشریف لے گئے، لیکن وہاں جانے کے بعد ایک مرتبہ پھر استسلام کیا ہے، حجر اسود کا استسلام کیا، پھر کوہ صفا پہ تشریف لائے۔ اب صفا پہ کھڑے ہو کر آپ کے پیچھے صفا مروہ، صفا کی پہاڑی ہے، رخ بیت اللہ کی طرف ہے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پیچھے پہاڑی ہے، پھر یہاں پہ دعا فرمائی، اور پھر آپ علیہ السلام نے سعی کی نیت کی اور یہاں سے سعی شروع فرمائی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے 3 چکر پیدل لگائے، پھر اس کے بعد سواری پہ سوار ہو گئے، اور کچھ چکر آپ نے سواری پہ سوار ہو کر لگائے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جن کے پاس حج بیت اللہ کے لیے قربانی کا جانور ہے وہ اپنا احرام کھول دیں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ پہلے احرام کھولیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس بھی قربانی کا جانور ہے، ابو بکر کے پاس بھی ہے، عمر کے پاس بھی ہے، زبیر کے پاس بھی ہے، طلحہ کے پاس بھی ہے۔ آپ نے احرام کھول دیا، فرمایا کہ جن کے پاس جانور نہیں ہے وہ احرام نہ کھولے۔ یوں حج قران بھی، حج افراد بھی حج تمتع بن گیا، اور یہ حکم خاص اس مقام کے لیے، ان صحابہ کے لیے تھا جن کے لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ پھر وہاں سے آپ علیہ السلام عمرہ مکمل کرنے کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ اب یہ اتوار کا دن گزرا، سوموار کا دن گزرا، منگل کا دن گزرا، بدھ کا دن گزرا، 4 دن گزرے ہیں۔ 4 دن عمرہ ادا کرنے کے بعد 4 دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ تشریف نہیں لائے۔ حضور علیہ السلام طواف کے لیے نہیں آئے۔ 4 دن، بدھ والے دن ظہر کے بعد آئے ہیں، ظہر کے قریب اس وقت آئے اور حج کے مناسک اور احکامات سکھائے، اور پھر واپس تشریف لے گئے۔ پھر جمعرات کو آئے ہیں اور حج کے لیے نکلے ہیں، روانہ ہوئے مینا کی طرف۔ یہ 4 دن کیوں نہیں آئے؟ بیت اللہ کے قریب ہیں، طواف کے لیے نہیں آئے۔ طواف جیسی اہم افضل ترین عبادت کہ جس کے ایک ایک قدم پر 70,000 نیکیاں ملتی ہیں، ایک قدم طواف کا اللہ کی رضا کے لیے اٹھایا جائے 70,000 نیکیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسنون عمل کو، طواف جیسے مسنون عمل کو آپ علیہ السلام نے ادا اس لیے نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کا ایک جمع غفیر تھا، رش تھا، ہجوم تھا۔ حضور جب تشریف لاتے تو آپ علیہ السلام کے گرد لوگوں کا اجتماع ہو جاتا،
یوں لوگوں کو ایذا پہنچتی، تکلیف پہنچتی، امت کو تکلیف سے بچانے کے لیے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے لیے نہیں آئی، ایذا سے بچانے کے لیے مسنون عبادت کو ترک کر دینا، لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے مسنون عبادت کو چھوڑ دینا ادائے نبوت ہے، انداز نبوت ہے۔ پھر جمعرات کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے احرام باندھا، اور احرام باندھ کر اصحاب پیغمبر کو لے کر مینا کی طرف نکلے ہیں حج کے لیے۔ شور کو منع کر، جمعرات کے دن رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے مینا میں قیام فرمایا ہے۔ وہاں پر جہاں حضور نے قیام کیا، آج وہاں پر مسجد قائم ہے، یہاں پہ خیمہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا 5 نمازیں یہاں ادا کی ہیں، اور 5 نمازیں ادا کرنے کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے روانہ ہوئے ہیں، اور پھر عرفات کے میدان کی طرف نکلے۔ یہاں پہ 3 دن 9 ذی الحج، 10 ذی الحج اور 11 ذی الحج، 3 دن آپ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ تینوں دن ایک ہی خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس سے عجیب بات یہ ہے کہ تینوں دن کا خطبہ ایک ہی جملے سے شروع کیا۔ عرفات کے میدان میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس پورے خطبے میں عبادت کا کوئی حکم نہیں ہے، اس پورے خطبے میں حقوق العباد کے احکامات ہیں، لوگوں کے حقوق کے متعلق تعلیمات ہیں۔ تھوڑا تھوڑا فرق ہے تینوں خطبوں میں، لیکن مفہوم اور مقصد ایک ہے۔ آپ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، جب عرفات میں جبل رحمت کے قریب تشریف لائے، اس جگہ پہ خطبہ دیا، اور اس جگہ پہ حضور نے انقلابی اور آپ نے آفاقی خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس نے پوری امت کو خطاب فرمایا۔ کائنات کا کوئی خطیب، کائنات کا کوئی واعظ، کائنات کا کوئی مبلغ، کائنات کا کوئی داعی جب دعوت دیتا ہے، خطبہ دیتا ہے، بیان کرتا ہے، تو وہ مخاطب ان کو کرتا ہے جو اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ قربان جائیے آمنہ کے لال کی نبوت و صداقت پر، اور آپ کی عظمت پر، اور آپ کے خطیبانہ انداز پر کہ آپ خطیب الانبیاء ہیں۔ جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، صرف ان کو مخاطب نہیں کیا جو سامنے تھے، ان کو بھی مخاطب کیا ہے جو صبح قیامت تک آنے والے تھے۔ آپ نے سب کو مخاطب کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس دوران صحابہ آئے اور آپ کی عرض کی، اطلاع دی کہ یا رسول اللہ، ہمارا ایک ساتھی اپنی سواری سے، اونٹنی سے گرا ہے، اور جب گرا تو اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، یا رسول اللہ وہ وہیں پہ انتقال فرما گیا، کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے حدیث کی کسی کتاب میں، سیرت کی کسی کتاب میں اس صحابی کا نام نہیں آتا، رجل من اصحابہ، بس یہ لفظ ہے رجل من اصحابہ، حضور کے صحابہ میں سے ایک مرد۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو بیری اور پتی کے پانی سے غسل دو، غسل دو، اور غسل دینے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے نیا کفن نہیں لانا، یہ احرام کی 2 چادریں جو اس نے پہنی ہوئی ہیں، فرمایا کہ انہی چادروں میں اسے کفن دو۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا چہرہ نہیں ڈھکنا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو خوشبو نہیں لگانی۔ کائنات میں جتنی بھی عبادتیں شریعت میں ہیں، ہر عبادت کا حکم زندگی تک ہے، موت کے بعد ختم، کوئی عبادت نہیں، کوئی حکم باقی نہیں رہتا۔ ہاں ایک عمل ایسا ہے، اگر وہ کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے اس کا حکم باقی رہے گا، وہ عمل احرام کا ہے
جب احرام کی 2 چادریں پہن کر انسان محرم بن جاتا ہے، محرم بننے کے بعد احرام کی جو شرائط لاگو ہو جاتی ہے، جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حالت احرام میں خوشبو نہیں لگا سکتے، یہ مر گیا ہے، اب بھی خوشبو نہیں لگانی، حکم باقی رہے گا۔ حالت احرام میں چہرہ نہیں ڈھک سکتے، یہ مر گیا ہے، تب بھی حکم باقی رہے گا، چہرے کو نہیں ڈھکنا، چہرے کو ننگا رکھنا ہے۔ لیکن غسل دینے کا حکم دیا۔ کائنات میں ایک سعادت ایسی ہے شہادت کی کہ شہید کو غسل دینے کا حکم نہیں ہے، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، یہ اس کی عزت ہے، یہ اس کا مقام ہے۔ اس کے بعد جو مرے گا غسل دیا جائے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھو۔ کیا عجب منظر تھا، کیا سعادتیں تھیں، کیا عزتیں تھیں۔ دنیا کی ظلمتوں سے جنت کے نور کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، اور 1 لاکھ سے زائد وہ لوگ کہ جن پر اللہ کی رضا کا پروانہ اترا، وہ لوگ جو حالت احرام میں ہیں، وہ لوگ جو لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، ان سب نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو یہی دفن کر دو۔ فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، قبریں شک ہوگی، لوگ قبروں سے اٹھیں گے، کوئی کیا کہہ رہا ہوگا، جو جس حال میں مرے گا وہ وہی کہتا ہوا حشر کے میدان کی طرف آئے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، اس کی قبر پھٹے گی، یہ اپنی قبر سے نکلے گا، احرام کی چادریں پہنی ہوں گی، اور اس کی زبان پر ہوں گے لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ یہ لبیک کہتے ہوئے حشر کے میدان میں آئے گا۔ یہاں کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے جو احکامات کیے ہیں، جو اعمال کیے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعۃ المبارک میں اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا